والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری و باطنی نعمت اس اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے جو اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، بے عیب اس کی ذات ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بلند اس کی صفات ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے زوجین کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 24 ربیع الاخر 1444 ہجری مطابق 18 نومبر 2022 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش ہے اس مسجد عزیزیہ میں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے طلاق کے نقصانات یا طلاق سے بچنا۔ اللہ عز و جل کی ہم پر بے پناہ نعمتیں ہیں، بہت زیادہ، اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے، نہ ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے ہو۔ یقیناً بے شمار اس کی نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کی قدر چاہیے، نعمتوں سے استفادہ چاہیے، نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اگر انسان نعمت کی قدر کرے، شکر کرے، تو نعمت باقی بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی ہے، اور زیادہ نعمتیں ملتی ہیں۔ لیکن جہاں نعمت کی ناقدری ہوگی،
ناشکری ہوگی تو نعمت وہ ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے الگ الگ شکل میں انسان کی زندگی پر عذاب آئے گا۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت شادی ہے، نکاح ہے، اور اس کو اللہ کی ایک بڑی عظیم نشانی بیان کی گئی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے جن سے تم سکون حاصل کرتے ہو۔ میاں بیوی شادی نعمت ہے جس سے انسان پرسکون اطمینان والی زندگی گزارتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو رشتہ ہوتا ہے بہت مضبوط رشتہ ہے، یہ عقد ہے جس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا مضبوط عقد ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے جس کو میثاقاً غلیظہ کہا گیا، ایک مضبوط عقد، مضبوط رشتہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا رشتے بہت ہوتے ہیں، عقد بہت ہوتے ہیں، تعلقات بہت ہوتے ہیں، ان میں اگر سب سے مضبوط کوئی عقد ہے وہ عقد نکاح ہے، عقد زواج ہے، رشتے ازدواجی، میاں بیوی کا رشتہ۔ لہذا اس رشتے کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ عز و جل نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں، زوجین کے حقوق کہا جاتا ہے اس کو، شوہر کے حقوق بیوی پر، بیوی کے حقوق شوہر پر۔ صحیح بات تو یہ ہے، بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ اس رشتے میں خود کو باندھنے سے پہلے یا شادی کرنے، عام اردو میں شادی کرنے سے پہلے دونوں کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، معلوم کریں، علم حاصل کریں حقوق کا۔ لڑکی والوں کو چاہیے کہ اپنی بچی کو سکھائیں، تعلیم دیں، کیونکہ اس کی شادی ہونی ہے، کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہوتے ہیں۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو جو دولہا بننے جا رہا ہے اس کو معلوم کریں، اس کو علم دیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ جب دونوں کے پاس علم ہوگا اور اس کے بعد جب ان دونوں کا نکاح ہو جائے گا تو دونوں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، تو پھر یہ رشتہ باقی رہے گا۔ کیونکہ یہ بات نہیں بھولنی ہے ہمیں کہ اس رشتے کو ختم کرنے کی دو قسم کے شیطان کوشش کرتے ہیں۔ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں دنیا میں، معلوم یا نہیں معلوم؟ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شیطان ایک ہی ہے، وہ جو جنوں کا شیطان ہے، نہیں، ایک اور ایک قسم بھی ہے شیطانوں کی۔ کس کو معلوم ہے؟ جی، انسان۔ یہ بچہ حافظ ہے عبد الرحمن، اس کو معلوم ہے، کیونکہ قرآن میں ایک آیت میں اللہ نے فرمایا شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان۔ تو اس کا مطلب شیطان 2 ٹائپس کے ہو گئے۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، بولتے ہیں فلاں بچہ شیطان ہے، فلاں بچی شیطان ہے، فلاں مرد شیطان ہے، فلاں بولتے ہیں نا، کہتے ہیں بڑے، ہمارے محلے کا سب سے بڑا شیطان ہے وہ، یا کہتے ہیں ہمارے خاندان کی سب سے بڑی شیطان ہے یہ عورت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، یہ غلط نہیں ہے کہ انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، اسی لیے من الجنۃ والناس کہا گیا، شیاطین الانس والجن۔ تو اس رشتے کو توڑنے کی یہ دونوں قسم کے شیطان پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایک انسانوں کے شیطان جو ورغلاتے ہیں مرد کو کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ختم کر دے اس رشتے کو۔ اسباب کیا ہیں؟ کوئی معقول سبب نہیں ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی ہے جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ غلطی، ہر غلطی ایسی نہیں ہوتی کہ جس پر طلاق دے دی جائے، ہر غلطی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس پر خلا طلب کیا جائے۔ تو ورغلاتے ہیں شیاطین الانس کس کو؟ مرد کو، کہ وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو، اس سے اچھی ملے گی، بہت ملیں گے۔ اور ادھر
وہاں بھی شیاطین الانس عورت کو برگلاتے ہیں کہ خلا لے لو، ڈیورس لے لو، سپریشن ہو جائے، اس سے اچھا شوہر ملے گا، ہے نا؟ اس سے ہوتا ہے نا؟ تو یہ تو شیاطین الانس ہے۔ شیاطین الجن بھی ہیں، وہ تو بہت ہیں، وہ تو جنوں کے شیطان۔ جن ایک مخلوق ہے، اس میں جو شیاطین ہیں، جس کو برے جن، خراب جن کہا جاتا ہے، اچھے جن نہیں ہے وہ۔ اچھا جن اللہ کی عبادت کرتا ہے، اچھا جن بھٹکاتا نہیں ہے لوگوں کو، وہ خود راستے پر ہوتا ہے، سیدھے راستے پر، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا جن ہوتا ہے وہ کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ لیکن جو شیاطین ہوتے ہیں جنوں کے، وہ جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے، دونوں کو بھٹکائیں گے۔ اور یہاں ہمیں وہ حدیث نہیں بھولنی چاہیے جس کو خطبے میں ذکر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کون ہے؟ یہ شیطانوں کا سردار، جنوں کا سردار ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو، شیاطین کو بھیجتا ہے، جاؤ آدم کی اولاد کو بھٹکاؤ۔ اس کو کیا دشمنی ہے آدم کی اولاد سے؟ اس کو دشمنی ہے، اور اس سے بڑا کوئی دشمن انسان کا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی بیان کی ہے قرآن میں، اس کے دشمن ہونے کو بیان کیا ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے آپ لوگ۔ مسئلہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کم، پڑھنے والے الحمدللہ ہیں تو سمجھنے والے کم۔ پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ یعنی ابلیس، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی اوپن ہے، ظاہر ہے، معلوم ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا فاتخذوہ عدوا، یہ دشمن ہے نا، اس کو دوست کبھی مت بنانا۔ دشمن کو جو دوست بنا لے وہ برباد ہوگا، خسارے میں رہے گا۔ دشمن کو دشمن سمجھے گا تو اس کی سازشوں سے، اس کی چالاکیوں سے، اس کے حملے سے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فاتخذوہ عدوا، اس ابلیس کو، اس دشمن کو، شیطان کو دشمن سمجھو، دشمن بناؤ اپنا، اس کو دوست مت بنانا اپنا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، جاؤ آدم کی اولاد کو بھٹکاؤ۔ کس سے؟ صراط مستقیم سے۔ کیوں؟ تاکہ جہنم میں چلے جائے۔ یہ چاہتا ہے، ٹارگٹ اس کا کیا ہے؟ اولاد آدم کو جہنم میں لے جانا۔ وہ تو جائے گا پکا، اس نے مہلت لی اللہ سے، کہا کہ مجھے قیامت تک چانس دے۔ اللہ آزما رہا ہے اپنے بندوں کو۔ امہلنی الی یومی، یہ کیا؟ انذرنی الی یومی یبعثون، اے اللہ جب تک تو قیامت برپا نہیں کرے گا دنیا میں، اس وقت تک مجھے موقع دے، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بھٹکا جا۔ اس نے قسم کھائی اللہ کی اور کہا کہ تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طریقے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ میں تیرے بہکاوے میں جو آئیں گے انسان، جہنم کو بھر دوں گا ان سے، جنوں سے جو بھٹکے ہوئے ہوں گے، شیاطین ہوں گے، اور انسان جو شیاطین ہوں گے جو بہک جائیں گے، تیری باتوں میں آئیں گے، سب کو جہنم میں بھر دوں گا میں۔ امتحان ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ ایک دشمن ہے سب سے بڑا، ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں دنیا میں، ہر انسان کی وہ جنگ ہے۔ شاید میں نے آپ سے بھی کہا ہے، وہ جنگ کسی ہتھیار کی، میزائل کی نہیں ہے، وہ شیطان سے جنگ ہے۔ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے، وہ جیت جائے گا تو ہم دوزخ میں چلے جائیں گے۔ خود کو اس جنگ میں ہارنے سے بچانا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ جنگ ہے اس کی، ہر انسان کے ساتھ، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا عام آدمی، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سب کے ساتھ جنگ ہے اس کو ہارنے نہیں، اس کو جیتنے نہیں دینا۔ یہ کوشش کر لے انسان، کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو جیتنے نہیں دینا، اس کے وسوسوں کو سمجھنا، اس کی چالاکیوں کو سمجھنا، اس کے حملوں کو سمجھنا، وہ اٹیک کرتا ہے ہم پر، اس کو سمجھنا، سمجھ کر اپنے آپ کو بچا لینا، بس کامیاب ہے۔ ہر مرد، ہر عورت اس بات کو سمجھے، خود کو شیطان کے حملوں سے بچائیں۔ تو وہ جب بھیجتا ہے تو آتے ہیں لوگ بھٹکا، اس کا لشکر جو ہے نکلتا ہے، انسانوں کو کسی سے
چوری کروا دی، کسی سے زنا کروا دیا، کسی کو شراب پلا دی، کسی کو نماز سے دور کر دیا، سلا دیا. اب وہ آ کر اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں اس کے پاس، ابلیس کے پاس. ہاں کیا کیا تم نے؟ ایک کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو پلا دی شراب، نشے. تم نے کوئی کام نہیں کیا ہے. دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک سے قتل کروا دیا، اب وہ قاتل بن گیا. نہیں تم نے بھی کچھ نہیں کیا. تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا انسان سے، نہیں تم نے بھی کوئی خاص بڑا کام. چوتھا آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، شوہر نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، میں نے دونوں میں اتنا اختلاف کیا، اتنا جھگڑا بڑھایا دونوں کے درمیان کہ دونوں الگ ہو گئے. خلا یا طلاق خلاص. اس کو کہتا تو ہے جس نے سب سے اہم کام کیا ہے، تو میرے قریب رہے. اس کو اپنا مقرب بناتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ کیوں کیا معلوم ہوا اس سے؟ کہ طلاق سے، یہ طلاق کروانے سے سب سے زیادہ خوشی ابلیس کو ہوتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ گھر بسیں. اللہ نے شوہر سے کہا ہے، دین میں ہے، بیوی کی غلطیوں کو معاف کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی دنیا کی کوئی بیوی نہیں ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، اس کے ٹیڑھے پن کو چھوڑ دو، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی، اس کا ٹوٹنا طلاق ہے. چھوٹے چھوٹے اسباب. خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے کورٹ میں تھے، محکمہ میں، اتنے کیسز انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اتنے واقعات طلاق کے. یہاں 40 سے 50% طلاق کے کیسز. کیا مطلب؟ اگر 100 شادی کرتے ہیں، 100 مرد، اس میں سے 40 یا 50 مرد اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، یا ان کی بیویاں ان سے خلا لیتی ہیں، طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں. سپریشن الگ، طلاق کا مطالبہ، کیونکہ خلا میں بھی شوہر ہی طلاق دیتا ہے، بیوی مطالبہ کرتی ہے. طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی مرضی سے دیتا ہے، خلا میں بیوی کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، وہ طلاق دے دیتا ہے. تو یہ خلا وہ طلاق، دونوں میں علیحدگی ہوتی ہے. 40 سے 50%، مطلب 40 سے 50 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. وجوہات پر غور کریں تو کیا ہے؟ ادائی نہیں ہے حقوق کی، ایک دوسرے کی عزت نہیں، ایک دوسرے کا ادب نہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں، جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، شیطان اس کو غصہ دلاتا ہے اور مرد کے منہ سے طلاق نکل جاتا ہے، یا بیوی کو غصہ دلا کر اس سے مطالبہ کرواتا ہے اور وہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیتا ہے. ختم. تو گھر الگ، گھر کی بربادی ہوتی ہے. بچے ہوں گے نا ان کے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا بتائیے آپ. بچیاں بچے، تو گھر تباہ ہوتے ہیں، تو خاندانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو طلاق بہت خطرناک چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے ضرورت کے تحت مجبوری میں انسان دے، اور وہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے چیزوں میں، ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ ابغض الحلال، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے طلاق. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح روایت نہیں ہے وہ. لیکن طلاق اپنی جگہ مذموم عمل ہے، اس سے گھر چھوٹ جائے. اگر بلا وجہ طلاق دے دی جائے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی خطبے میں، اگر کوئی عورت بغیر سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، ایسی عورت کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا. وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن پائے گی، جنت کی خوشبو نہیں سنے گی. جو بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. آج کتنی عورتیں ہیں، کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں. کیا سبب ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، جھگڑا ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، کیا ہر جھگڑا اس کا حل یہی ہے کہ علیحدگی ہو؟ کیا ہر اختلاف کا حل یہ ہے کہ دل دور ہو جائیں، دوریاں ہوں؟ نہیں. جھگڑے کا حل ہے، اختلاف کا حل ہے، بیٹھ کر اس مسئلے کو رفع دفع کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے حل بتایا ہے قرآن میں. اگر دونوں میں اختلاف ہو میاں بیوی میں تو کیا کیا جائے؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ادھر سے ایک ادھر سے ایک اچھا فیصلہ کرنے والا، لڑکے والوں کی طرف سے ایک سمجھدار آدمی جو فیصلہ صحیح کرتا ہے، ادھر سے لڑکی والوں کی، دونوں بیٹھیں بٹھائیں، ہاں بھائی کیا ہے، بھائی کیوں جھگڑا ہے، کیوں لڑ رہے ہو، کیا ہے مسئلہ، آخر یہ مسئلہ ہے، ایسا انہوں نے کہا، ایسا انہوں نے، اچھا چلو رفع دفع کرو، خلاص معافی کرو، چلو غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، ہاں آپ معاف کر دو، آپ بڑے ہو، چلو معاف کرو. ہاں بھائی آپ سے غلطی ہو، آپ معافی مانگ لو، آپ ختم معاملہ. رات گئی بات گئی، اردو میں کہتے ہیں نا، ختم ہو جائے گا. چیز کو سمجھیں، دل بڑا کریں اگر انسان تو معاملہ ختم ہو جائے گا.
لیکن اگر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو پھر رائی کا پہاڑ جس کو اردو میں کہتے ہیں، چھوٹی چیز کو بھی بڑی کر دی جائے گی. اور اس میں ہوتا کیا ہے معلوم؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھیے میری، نقل میں امانت نہیں ہوتی ہے. میاں بیوی میں کوئی بات ہوئی، اب شوہر منتقل کر رہا ہے اس بات کو کسی اور کے پاس، کسی اور کو سنا رہا ہے، یا بیوی اس بات کو کسی اور کو سنا رہی ہے، وہ ویسے ہی سنائے گا یا سنائے گی جیسے بات ہوئی تھی، وہی جملہ، یا جملے میں کچھ مکسنگ ایڈ، کیا بولتے ہیں، ملانا نکالنا، ایسے بولے، ایسے اس نے کہا، ایسا اس نے کہا، نہیں ویسے نہیں ہوتا ہے، اس میں ضرور ایڈیشن ہوتا ہے، مکسنگ جس کو بولے، ملایا جاتا ہے. ایک نمبر دو، جس انداز میں اس نے کہا اسی انداز میں آپ بتا رہی ہیں، وہ شوہر نے کس انداز میں کہا تھا آپ سے، بالکل اسی انداز میں آپ بتا رہی ہیں، وہاں بھی امانت نہیں ہے. تو دیکھیے بات کو منتقل کرنا ہو، کسی کی بات کو کسی کو سنانا ہو، اگر واقعی ضرورت پڑ رہی ہے سنانے کی تو اس کو سنائیے ویسے جیسے اس نے کہا ہے، جو جملہ اس نے کہا ہے وہی جملہ. اب جب بیٹھتے ہیں مجلسیں ہوتی ہے تو بھئی جملہ تو یہ نہیں تھا، ایسے میں نے نہیں کہا تھا، ارے آپ ایسے بولے. اور ہر بات بتانے والی بھی نہیں ہوتی ہے. غصے میں مرد نے کچھ کہا، شوہر نے بیوی کو کچھ کہہ دیا، بیوی نے شوہر کو کچھ کہہ دیا، معافی مانگ لے، ختم مسئلہ. ہر لفظ، ہر جھگڑے کا نتیجہ طلاق. یہ کیا چیز ہے؟ خلا ہو، علیحدگیاں ہوں، بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا، آپ کی زندگی کا کیا ہوگا، اس بیچاری کی زندگی کا کیا ہوگا، اس شوہر کی زندگی کا کیا ہوگا. لہٰذا اللہ سے ڈریں، اپنے گھر کو بچائیں، بتانے والے اور ایک بات یاد رکھنا کیسز میں کیا ہے. جیسے شیخ نے جو بات کہی، عام طور پر جو دیکھا گیا، اسباب مناسب نہیں ہوتے ہیں کہ جس پر طلاق دے دی جائے. ہوتا کیا ہے، اکثر جو طلاق کے کیسز اس میں حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی. بیوی نے شوہر کے حقوق نہیں ادا کیے تو شوہر کو غصہ ہے، شوہر نے طلاق دے دی. شوہر نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین، حقوق ہوتے ہیں نا بیوی کے بھی، نہیں ادا کیا تو بیوی نے مطالبہ کر دیا اور رشتہ ختم ہو گیا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے، احترام اور عزت. دونوں کی اپنی عزت ہے، دونوں کا اپنا مقام ہے. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے. جب عزت نہیں ہوگی، بے عزتی ہوگی، تذلیل جس کو اردو میں کہتے ہیں، تذلیل کی جائے گی، تو اسی صورت میں قدم اٹھائے گا شوہر طلاق کا، طلاق کی طرف. بیوی مطالبہ کرے گی خلا کا، ختم ہوگا رشتہ. اسی لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے گھروں کو بچانا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا چاہیے، اور گھروں کو برائیوں سے بچانا چاہیے، گھروں کو برائیوں سے بچانا چاہیے. اور عام طور پر طلاق اور خلا کے کیسز میں دیکھا گیا، تھرڈ، کیا بولتے ہیں اس کو، تھرڈ پارٹی کا انٹرفیئر ہونا. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، سالی آئی بیچ میں، سالی سے تو جھگڑا نہیں ہوا تھا نا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تھا. سالی صاحبہ تشریف لائیں، اور میں نے بتایا تھا، یاد ہے نا آپ کو، بریانی مندی بہت پہلے بولا تھا میں نے، بھائی ٹماٹے سے مندی کیسے ہوگی بھائی، بات تو ٹماٹے کی تھی. تو ایسے جو مکسنگ، یہ بات ہوتا ہے میاں بیوی میں، کسی بات مسئلے پر جھگڑا ہوتا ہے، بیوی اپنی بڑی بہن کو سنا دیتی ہے یا بہن کو سنا دیتی ہے، آپ بہن کا انٹرفیئر، وہ تو اپنا گھر گئی، یا اس کے اپنے مسئلے ہیں، وہ اس مسئلے میں انٹرفیئر ہوتی ہے. اچھا انہوں نے ایسے کہا، میں بتاؤں گی تمہیں کیا کیا کرنا ہے. اب وہاں سے کیا بولیں گے اس کو، رہنمائی ہوتی ہے، رہنمائی، غلط رہنمائی. یا اماں، عام طور پہ عورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھنا، بہن یا ماں. یا ادھر سے کیا ہوتا ہے، اس کی بہن، شوہر کی، شوہر نے اپنی بہن کو سنا دیا، باجی کو سنا دیا، آپی کو سنا دیا، چھوٹی بہن کو سنا دیا. اب وہ تیز ہے، وہ اب وہ اپنا اس کو جو ہے مشورہ دیتی ہے، اس کو چھوڑو، میں پہلے سے بول رہی تھی یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ مناسب نہیں ہے بھیا آپ کے لیے، بھائی یا بھائی جان آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اب وہاں سے پھر وہ جو ہے جو بھی بولیں آپ اس کو، وہ جو ہے مداخلت کرتی ہے اور اس گھر کو جو ہے تباہ کر دیتی ہے. تو عام طور پر باہر کے لوگوں کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ اپنا مسئلہ خود حل کر لیں نہیں تو مسئلہ ختم ہی ہو جائے گا انشاءاللہ، مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے. لیکن باہر والوں کو لانا بیچ میں، بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے، شوہر مار رہا ہے بیوی کو، مارتا جا رہا ہے، ظلم کرتا جا رہا ہے، زخمی کرتا جا رہا ہے، تو وہ خاموش بیٹھے گی، اپنے ابا کو، اپنے بھائی کو نہیں بولے گی، وہ تو بولے گی وہ. لیکن عام طور پر مرد کم، عورتیں زیادہ انفلوئنس ہوتی ہیں. اچھا ابا کو بولے گی تو ابا بیٹھیں گے، مسئلے کو حل کریں گے، بھائی کیوں ہماری بچی کو مار رہے ہو تم، یہ کیا ہے تم،
بھئی بیوی ہے آپ کی، احترام کرو، مارتے جا رہے ہو اس کو، مارتے جا رہے ہو، ٹھیک ہے اس نے کوئی غلطی کی تو نظر انداز کرو. کیا ہر غلطی کی سزا یہ ہے کہ تم پیٹو مارو اس کو، ظلم کرو اس پر؟ تم مسئلے کو سلجھائیں گے نا، کیونکہ مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے. ناقصات العقل و دین. تو عورتوں کا انفلوئنس ہو رہا ہے شادی کرنے میں بھی اور شادی توڑنے میں بھی، رشتے بنانے میں بھی رشتے توڑنے میں بھی. عورت کا دخل، عورت کا دخل، عورت کا دخل. بھائی عورت کا کام کیا ہے؟ وہ کام کرے. مرد کا کام کیا ہے؟ وہ مرد کرے. مرد کو کمانا ہے، عورت کو گھر سنبھالنا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ مرد یا عورت؟ معاملے کو سمجھنا چاہیے مردوں کو، عورتوں کو. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. مرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، اس کی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی ذمہ داری کو کما حق و ادا کرے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے اپنے شوہر کے گھر کا، اس کے بچوں کا. وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو کما حق و ادا کرے. اور گھروں کو برائیوں سے بچانا ضروری ہے. جس گھر میں برائیاں ہوں گی وہاں شیطان رہے گا یا جائے گا؟ شیطان رہے گا. اور شیطان کیا کام کرتا ہے ابھی بتا دیا ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے حدیث کو. کیونکہ اس کو ابلیس کو خوش کرنا ہے تو گھر توڑ کے رہے گا، وہ اس رشتے کو ختم کر کے رہے گا. وہ چھوڑے گا نہیں. اس شیطان کو بھگانا ہے، فرشتوں کو گھر میں داخل کرنا ہے تو پھر گھر میں اللہ کا ذکر ہو. کیونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے، رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں. اور جو گھر نیک نہ ہو، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ گھر جو ہے فرشتوں سے خالی ہوتا ہے، پھر شیطانوں کا گھر بن جاتا ہے. وہ مطمئن گھر نہیں بن پاتا. تو پھر اس گھر میں لڑائیاں ہوں گے، جھگڑے ہوں گے اور فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، رشتے ٹوٹیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے. لہٰذا طلاق اور خلا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسلام نے اس کو رکھا ہے خاص اسباب کے تحت کہ ایسا کوئی سبب ہو جائے کہ جہاں بھی رہن سہن مشکل ہو رہا ہے، ازدواجی زندگی مکمل نہیں کی جا سکتی ہے، ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں نا زندگی میں کسی کے، تب جو ہے اسلام نے اجازت دی ہے بھئی طلاق لو اور معاملے کو ختم کر دو. پھر وہاں بھی جو طلاق کی جو سورہ طلاق پڑھ کر دیکھیں، جو آیتیں جہاں طلاق کے احکام ہیں وہاں بار بار تقوی کا ذکر آیا. تقوی تقوی تقوی. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. بار بار تقوی کا ذکر آ رہا ہے جہاں طلاق کے احکام بیان کیے گئے. کیوں؟ کیونکہ طلاق میں کیا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر الزام اور بہتان لگانا. معاملہ رشتہ ختم ہو رہا ہے تو اچھے طریقے سے ختم کرو. جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. رہو تو اچھے طریقے سے رہو دونوں. اگر علیحدہ ہونا ہے تو اچھے طریقے سے ہو. جب الگ ہی ہونا ہے تو وہ تمہاری مسلمان بہن ہے نا جس سے تم نے نکاح کیا تھا، اب اس کو چھوڑ رہے ہو تو اب اس کی عزت اس کی جگہ، آپ کی عزت آپ کی جگہ، وہ اپنے گھر میں. لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے. جب رشتہ ختم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے ایک دوسرے پر جو حملے ہوتے ہیں، دو گھر والوں کے ایک دوسرے پر جو حملے ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کرنا، نہ صرف خاندان میں محلے میں بلکہ پوری دنیا میں ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب ختم ہو رہا ہے تسریح بإحسان، اللہ نے فرمایا اچھے طریقے سے معاملے کو ختم کر دو. بہرحال طلاق کے معاملے میں یہ تساہل نہیں برتنا چاہیے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے طلاق طلاق، جب بولے طلاق طلاق طلاق. کیسز ایسے سے آتے ہیں محکمہ میں جہاں دیکھا 50 مرتبہ طلاق دے دی، 6 مرتبہ، ہر سال طلاق دیتے رہتے ہیں. بیوی کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے، یہ تو جب بھی جھگڑا ہوتا ہے یہ طلاق ہی دیتے رہتے ہیں. ارے بھائی کتنی طلاق دے دیا، کتنی، کیا طلاق طلاق ہی ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے مرد کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جو سیریس بولی جائیں تب بھی ہوتی ہیں، مذاق سے کہی جائے تبھی. طلاق اگر کوئی مذاق سے بھی بولتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. لہذا طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بیوی سے اگر نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی جو اسلامی طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے. شوہر سے اگر زیادتی یا ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی جو اسلامی طریقہ ہے اس طریقے پر انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے. اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھے. غصہ رات میں رہے گا، اس کے بعد کسی نے بڑا اچھا کہا کہ ایک عورت نے کسی شیخ سے کہا کہ میں میرے شوہر سے جو ہے خلا لینا چاہتی ہوں. کیوں؟ یہ وجوہات ہے. اچھا ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے بعد فون کرو. 1 ہفتہ ہو گیا، وہ بھول ہی گئی. ارے آپ تو خلا لینے والی تھی نا، 1 ہفتے میں ختم ہو گیا. تو ہوتا کیا ہے، غصہ جب آتا ہے نا تو انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتا ہے. وہ غصہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے ایک حقیقت کو بیان کیا قرآن میں، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آج آپ کا شوہر آپ کو تکلیف دے رہا ہے یا آپ کی بیوی سے، آپ صبر کیجئے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ معاملے کو ٹھیک کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو آسانی آئے گی لیکن بشرط ہے کہ ہم تقوی کی زندگی گزاریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اور تمام دنیا کے جوڑوں کو مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ تقوی اپنی زندگیوں میں پیدا کرے اور ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق کی ادائیگی کا حق ہو اللہ ہم سب کو اس کی بھی توفیق اور ہدایت دے، اور اللہ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے شیطانوں کے حملوں سے، شیاطین الانس سے، شیاطین الجن سے، اللہ جوڑوں میں برکت دے اور جوڑوں کو محفوظ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور وہ اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی پر عمل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اگر اس سے نہیں ہے کسی معاملے سے گھر کے میاں بیوی کے تو ہم اس سے دوری اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوشخبری آپ کو سنانی تھی، وہ یہ ہے کہ دعویٰ سینٹر کے تحت الحمدللہ آج سے بلوغ المرام جو بڑی مشہور کتاب ہے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بلوغ المرام بڑی مفید کتاب ہے جو مدارس میں بھی ہندوستان پاکستان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے سلیبس میں۔ اس کتاب کا درس آج سے شروع ہو گیا ہے، ہر جمعہ صبح 9:30 بجے اگر آپ دعوت سینٹر تشریف لاتے ہیں، پہلی حدیث آئندہ جمعہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے مقدمہ پڑھا تھا، تو جو بھی آپ میں سے حدیث بلوغ المرام یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، حدیثیں سننا چاہتے ہیں، حدیثیں پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو ان کے لیے ایک اچھا ذری موقع ہے، اچھا بہترین موقع ہے کہ وہ دعوت سینٹر صبح 9:30 بجے ٹھیک پہنچ جائیں، اس سے 10-15 منٹ پہلے ہی، ٹھیک، کیونکہ ٹھیک 9:30 بجے بلوغ المرام کا درس وہاں شروع ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور مسجد رضوان میں خطبے کا ترجمہ مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے، آج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔